الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے اہل بیت اور پیغام قرآن. اس موضوع کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے قرآن پاک کی 2 آیات اور ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیا ہے. آئیے سب سے پہلے دونوں آیتوں کے ترجمہ کی جانب جو مختلف جگہ سے میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ اور اس کے بعد حدیث کا ترجمہ اور پھر موضوع کی جانب بڑھتے ہیں.
پہلی آیات جو میں نے تلاوت کی سورہ فاتحہ شریف جو قرآن کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، بڑی مشہور سورہ آپ سب کو آتی ہوگی، اس کی آخری آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ بندہ ایک دعا کرتا ہے بارگاہ خدا میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ بعض نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، دونوں ترجمے درست ہیں اپنے مطلب میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ ہمیں دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہمیں ان کا راستہ دکھا جو گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد حدیث نبوی میں نے تلاوت کی، سرکار نے فرمایا القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد پھر میں نے سورہ قمر کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا، لِلذِّکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو تم میں سے کوئی ہے جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ علی مرتبہ سامعین، معزز ناظرین، آئیے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اس آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ انسان جب اللہ کے حضور قیام میں آتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو ثنا شریف کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمان صفت، رحیم صفت کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی بادشاہت کا ذکر ہوتا ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اس کی عبادت کا ذکر کیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا عبادت بھی صرف تیری ہے اور مدد بھی صرف تیری ہے۔ اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ کی ثنا کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رب سے جب بھی مانگنا ہو، رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، رب سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی رب سے مانگو، پہلے رب کی تعریف کرو، پھر رب کی صفت کریمی کا ذکر کرو، پھر اس کی صفت رحیمی کا ذکر کرو، پھر اس کی اچھی اچھی صفات جو ساری ہیں اس کی کرم کی بات کرو۔ جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو مولا یقیناً توجہ فرمائے گا کہ بندہ آیا تو میرے دربار میں ہے اور مجھے کبھی رحمان کہہ رہا ہے، کبھی رحیم کہہ رہا ہے، کبھی کریم کہہ رہا ہے، کبھی غفار کہہ رہا ہے، کبھی مالک کہہ رہا ہے، کبھی رازق کہہ رہا ہے، کبھی کہتا ہے میرے مالکا میں تو کچھ نہیں ہوں، میرا اللہ تو ہی ہے اور تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جب تو اس رب کو ایسے یاد کرے گا وہ رحیم اور کریم بن جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری باتیں کر لو نا تو پھر رب سے کہو، رب کے حضور دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، مجھے سیدھی راہ پر چلا دے۔ جب تو اس کی تعریف کر کے دعا مانگے گا، رب تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ مسلمانوں، یہ دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا رب نے، دعا مانگنے کا رب نے طریقہ بتایا کہ تم نے رب کے حضور دعا کرنی کیسے۔ دعا مانگنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے نا، کسی سے مانگنا ہو تو ڈھنگ اور طریقے سے مانگا جائے، کسی اچھے انداز سے مانگا جائے تو انسان یقیناً اس کو عطا کر دیتا ہے، انسان اس کو دے دیتا ہے۔ اور جس کو مانگنے کا ڈھنگ ہی نہ آتا ہو، جسے کوئی کسی سے بات منوانے کا ڈھنگ ہی نہ آتا ہو، تو وہ شخص کبھی اپنے مشن اور معاملات میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔
میں اس کی ایک سادہ مثال سمجھاؤں. یہ پچھلے یہ اتوار کی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناؤں. میں جب اکثر اکیلے میں سفر پہ جا رہا ہوتا ہوں گاڑی پہ، تو اگر مجھے کوئی روکتا ہے تو میں روک کے اس کو بٹھا لیتا ہوں. میرا یہ ایک طریقہ ہے کہ چلیں شاید یہ ضرورت مند ہو، چلے کسی کا بھلا ہو جائے. اسپیشلی ٹول پلازے سے راستے سے جاتے ہوئے جہاں کوئی مجھے روکتا ہے میں روک کے بٹھا لیتا ہوں لوگ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اکیلا اپنی گاڑی پر 3 لوگ میں نے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے اور ان کو پورے سفر پہ لے گیا. چلیں اترتے ہوئے دعا دیتے ہیں. اس دعا سے میں بھی کسی بندے کی جو دل سے دعا نکلتی ہے آپ کے لیے وہ تقدیر بدل دے اس بنیاد پر، کیونکہ سارا دین تو بندوں کو راضی کرنے میں. جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، حدیث پاک ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. یہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے. اتوار کو میں جا رہا تھا تو جب میں کمالیہ انٹرچینج سے اترا، یہ ایک بات سمجھانے کے لیے اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ ایک پولیس والا اترا تو مجھے پوچھتا ہے جی مولوی صاحب کتنے جا رہے ہیں؟ میں کہا جی میں کمالیہ جا رہا ہوں، شہر آگے جا رہا ہوں. انٹرچینج سے اترا، ساتھ وہ فون پہ بات کر رہا ہے. جب میں نے ٹول پلازا دیا تو میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ میرا چھوٹا ڈاکٹر بھائی بھی تھا آگے بیٹھا ہوا. کہتے جی گڈی کا لاک کھولو. میں کہا کیوں؟ کہتے میں کمالیہ جانا. تسی کہہ نہیں میں کمالیہ جا رہا ہوں. میں نے کہا ایسے تو لاک نہیں کھلے گا. میں نے کہا یہ تمہاری گاڑی تو نہیں ہے، میری گاڑی ہے، میں پابند تو نہیں تمہیں بٹھانے کا. کہتے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا یہ بات کیا ہوئی جو تم نے کہا ہے کہ لاک کھولو، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. میں نے کہا اب تو میں آپ کو نہیں بٹھاؤں، حالانکہ ہمیشہ میں بٹھا کے جاتا ہوں. میں نے نہیں بٹھایا اس کو. وجہ کیا تھی؟ ہمیں انسانوں سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. پولیس والے ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کا ایک حاکمانہ مزاج ہے، تربیت نہیں ہوئی ان کو سکھایا نہیں گیا کہ انسانوں سے بات کیسے کرنی ہے. اسلام ہمارا وہ ہے کہ جب بھی فرمایا گیا جب بھی کسی سے بات کرو تو سب سے پہلے طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہو السلام علیکم. میں نے کہا تمہیں سلام یہ بھی طریقہ نہیں ہے. میں نے 2 منٹ اس کو تبلیغ کی تو میں نے کہا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آئندہ جب کسی سے بات کرنی تو پہلے کیا کہنا ہے. مقصد کیا ہے کہ رب سے جب مانگنا ہے نا تو براہ راست نہیں، اس کا طریقہ ہے پہلے رب کے حضور رب کی ذات کی تعریف کرو. الحمدللہ مولا ساری تعریفیں تیرے لیے. الحمدللہ مولا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. رب العالمین مولا تو سارے زمانے والوں کو رزق دیتا ہے. الرحمن الرحیم مولا تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. مولا تو بڑا ہی کریم ہے، تو بڑا ہی رحمان ہے. مولا تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے. جب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں رب کہتا ہے، جب اس سے پھر رب سے بندہ مانگتا ہے نا تو رب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے جو مجھے رحمان اور رحیم کہے، مجھے کریم کہے اور مجھے کہے مولا تو ساڑیاں گلنا بڑی ہی سننا ہے اور میں اس کی بات نہ سنوں، مجھے حیا آتی ہے. رب فرماتا ہے جب یہ دعا کر کے میرے حضور تو آئے گا میں تیری دعاؤں کو قبول کر لوں گا. یہ رب سے مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہوں آپ کو، رب سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. اب اللہ نے یہاں پہ جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر بہت ساری روایات لکھی گئی کہ انسان دعا مانگتا ہے تو اب دعا کیا ہے؟ انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہمیں ان کا راستہ دکھا دے. اب یہ انعام یافتہ کون؟ ایک مفسر نے لکھا کہ ان انعام یافتہ لوگوں سے مراد جو خاص طور پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت ہیں جن پر رب نے انعام لگا دیا، جن پر اللہ نے انعامات کی برسات کر دی. فرمایا جب انسان یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا دے جس راستے پہ تیرے نبی کے اہل بیت چلے تھے، یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا دے، تو فرمایا جو اس راستے پر چل جائے گا تو پھر اسے مبارک ہو، اللہ نے اسے انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل فرما دیا. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ راستہ ان کا راستہ ہے. آگے بڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ان عظیم شخصیات کو اہل بیت میں پڑھ رہا تھا کل بھی اور آج بھی، وہ ساری آیات یہاں پر ممکن نہیں ہے میں ساری بیان کروں. میں ایک اس کا فکر آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن پاک میں 300 آیات، کتنی بڑی تعداد ہے.
300 آیات قرآن پاک میں ہیں جو اللہ نے صرف اہل بیت کی فضیلت میں نازل فرمائی. کتنا بڑا انعام ہے. 1-2 آیتیں نہیں, کوئی 150 آیتیں نہیں, 300 آیات اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے اہل بیت کی فضیلت اور شان میں نازل کی ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے, جس کی شان اللہ قرآن میں بیان کرے, جس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کر دے اور 1-2 آیتیں نہیں 300 آیتیں نازل کر دے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وضاحت کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر میں آگے دوسری آیت کی جانب آؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم الثقلین. یہ حدیث شاید میں نے پچھلے جمعے کے خطبے میں نے عرض کی تھی, سمجھانے کے لیے دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میں 2 چیزیں, بڑی کمال کی 2 چیزیں اے لو میری امت میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک فرمایا کتاب اللہ ہے و عطرتی, ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل پاک ہے. فرمایا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب یہاں سرکار نے بھی قرآن اور اہل بیت کو جوڑا ہے, قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا سرکار نے بیان کیا اور فرمایا جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی, تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب سوال یہ ہے, سرکار نے اتنی ایک بڑی بات فرما دی اور قیامت تک کے لیے فرما دی. رب نے 300 آیات قرآن میں نازل فرما دی, فضائل اہل بیت میں, حضور کی آل پاک میں. اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا جب قرآن کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک زمانہ آئے گا قرآن کے ساتھ ٹھہرنا بڑا دشوار ہو جائے گا. لوگ قرآن کو پسے پش ڈال دیں گے اور لوگ قرآن سے الگ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بدقسمتی سے وہ زمانہ آپ اور میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں خطبے کے اگلے ایپیسوڈ میں جا کے اور اگلی نشست اس کے مرحلے میں جا کے اس میں میں بات کروں گا انشاءاللہ. فرمایا ایک زمانہ امت پہ آ جائے گا, ایک دور لوگوں پر آ جائے گا جب لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے. نمازیں بھی وہ پڑھیں گے, روزے بھی وہ رکھیں گے, عمرے بھی ایک نہیں بہت سارے کریں گے, حج بھی ادا کریں گے, لیکن قرآن سے دور ہوں گے. فرمایا پھر وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے, چونکہ کوئی ایسی حدیث ملتی نہیں ہے کہ جہاں یہ ضمانت دی گئی ہو کہ اگر تم نماز پڑھ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے. ہم نے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے, ہم نے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے سود کھاتے ہوئے, ہم نے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے غیبتیں کرتے ہوئے, ہم نے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے بدکاریاں کرتے ہوئے. تو پھر پتہ تو یہ چلا کہ یہ شرط نہیں آئی کہ نماز جو ہے وہ تمہیں اگر اس کو تھام لو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے, لیکن یہ گارنٹی دی کہ اگر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے, میری آل پاک کے ساتھ جڑ جاؤ گے, تو حضور نے فرمایا میں گارنٹی دے رہا ہوں میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور گمراہی والا عمل تم سے صادر نہیں ہوگا. تو پھر وجہ کیا ہے؟ عالی مرتبہ سامعین, اللہ نے کہ نبی کو یہ علم تھا, اللہ بھی جانتا تھا کہ ایک زمانہ اور وقت اس دنیا پہ آئے گا, دنیا والے قرآن سے دور ہو جائیں گے, قرآن سے الگ ہو جائیں گے. فرمایا اس وقت جب دنیا والے قرآن سے الگ ہو جائیں گے, قرآن کو پسے پش ڈال دیں گے, اس وقت بھی اگر قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو محمد کی آل پاک کھڑی ہوگی. اس وقت بھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام یہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہاں پر میں ایک درمیان میں یہ حوالہ بھی دیتا چلوں, یہ بات تو سارے بیان کرتے ہیں کہ جناب جب سر حسین کاٹا گیا, جب سر حسین تن سے جدا کیا گیا, تو اس کے بعد بھی سر حسین سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, اور جب وہ راستے سے جا رہا تھا تو اندر کوئی قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا تھا, انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف اور رقیم والے جو تھے یہ اللہ کی آیات میں سے ایک بڑے عجوبہ قسم کی نشانیوں والے تھے. تو سر حسین سے بھی آواز آئی تھی, فرمایا اگر وہ اصحاب کہف اور رقیم والے اگر اللہ کے عجب کاموں میں سے ایک عجب معجزہ تھا تو نیزے پر سر قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے؟
पंजतन के घराने की अजमत तो ज़रा देखो, सर नेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते। नेज़े पे सर मुबारक था, नेज़े पे सर अनवर है, कुरान की तिलावत हो रही है। एक पहलू तो ये है कि सर अनवर अगर जुदा भी हो गया तो कुरान की तिलावत जारी थी, और दूसरा पहलू जो समझने वाला है और जो पैगाम हुसैन है और जो हिकमत तिलावत सरे हुसैन है वो क्या है? वो हिकमत सरे हुसैन तिलावत ये था कि ऐ लोगों, हुसैन का सर भी तन से जुदा हो गया लेकिन हुसैन ने कुरान को फिर भी नहीं छोड़ा। अरे सर जुड़ा करके, सर अलहदा करके भी लोग मेरी जुबान से कुरान की तिलावत को रोक नहीं सके। ऐ मुसलमानों, ऐ हुसैन से मोहब्बत करने वालों, तुम जहां भी बैठना, जिस जगह बैठना और कुछ करो ना करो, कुरान की तालीम को जरूर अपनी जिंदगी में दाखिल कर लेना। आज कोई हुसैन से प्यार का नाम ले, कोई हुसैन से मोहब्बत का नाम ले, आज कोई हुसैन से प्यार और इश्क की बात तो करे, लेकिन उसे कुरान की तिलावत और कुरान समझना ना आता हो, उसकी मोहब्बत झूठी है। आज कोई हुसैन के नाम पे जान देने के लिए तैयार तो हो जाए, लेकिन उसके लिए उसके पास कुरान का इल्म ना हो, वो कुरान की तिलावत रोजाना न करता हो, वो किस हुसैन से मोहब्बत करता है? हम पूछेंगे। और जिस हुसैन से मोहब्बत करता है उसने घर में नहीं, सजदे में नहीं, मिंबर पे नहीं, उसने तो अपना सर कटवा के भी तिलावत नहीं छोड़ी। तू कौन सा हुसैनी है? ये सवाल है। और आज अगर हुसैन से कौम की मोहब्बत होती और हुसैन के किरदार से कौम की मोहब्बत होती तो आज ये आलम न होता। आज हर इमाम बारगाह में सुबह शाम कुरान पढ़ा जाता होता और हर मस्जिद के अंदर कुरान की जनाब महफिल सजी रहती होती। लोग पूछते ये क्यों करते हो? कहते करबला के शहंशाह ने पैगाम दिया था, सर कटावे के भी, सर जुदा करा के भी मेरे सर से कुरान की तिलावत रुकी नहीं है, कुरान का इल्म रुका नहीं है, कुरान की तालीम रुकी नहीं है। इसलिए हम सुबह शाम कुरान पढ़ रहे हैं ताकि सरे हुसैन के पैगाम को हम जिंदा रख सकें। लेकिन मैं ये हकीकत आश्कारा करना चाहता हूँ। आज सुबह के दर्स कुरान पे भी मैंने ये बात की कि हमारे मुआशरे में, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, मैंने सुबह भी और रिकॉर्ड यही बात की। अब आप हमारे शरीक थे सुबह दर्स कुरान में, जो अब आप कि हमारे मुल्क की जो इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क का जो कानून में नाम है 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारे मुल्क का नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और हम बड़े फख्र से कहते हैं, और बात भी हक है और सच है, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा कमाल किया। मदीना मुनव्वरा के बाद वाहिद ये रियासत है जो एक नजरिया इस्लाम पे कायम है। वाहिद एक रियासत है पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो नक्शे पे उतरी। लेकिन इसी पाकिस्तान के अंदर मैं बड़े मोहतात अंदाज में बात करने लगा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। इस मुल्क के बाशिंदे मुसलमान जो हैं उनमें 90% ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें सही कुरान पढ़ना और उसका तर्जमा नहीं आता। जब कुरान का तर्जमा नहीं आता तो कुरान का पता क्या चलेगा कुरान क्या कहता है? जब कुरान की ट्रांसलेशन नहीं आती तो आपको क्या पता कुरान क्या कह रहा है? अगर मैं यहाँ पे ये सवाल कर लूँ कि जनाब जिन लोगों को पूरा कुरान का तर्जमा आता है, जिन्होंने कुरान का तर्जमा याद किया हुआ है, वो हाथ खड़ा करें, मुझे शर्मिंदगी आएगी, इसलिए मैं ये सवाल नहीं कर रहा। और अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि मैं जनाब इंग्लिश का एक जुमला बोलता हूँ, उसकी ट्रांसलेशन कर दो उर्दू में, यहाँ 1-10 नहीं सैकड़ों खड़े हो जाएंगे कि जनाब हम इंग्लिश का तर्जमा कर देते हैं। मुफ्ती साहब आप जुमला बोले, आप सफ़े के सफ़े इंग्लिश के ले आए, हम एक लम्हे में अभी ट्रांसलेशन कर देंगे। हमारे नौजवान यहाँ खड़े हो जाएंगे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खड़े होके इंग्लिश की ट्रांसलेशन कर देंगे। तो सवाल मेरा ये है, हमारी ज़ुबान मादरी अंग्रेज़ी है या उर्दू है? उर्दू या पंजाबी जो हमारे इलाकों की है, बलोची हम बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, या वो पश्तून की केपी के वालों की वो पठानों जो लोग बोलते हैं ये ज़ुबान है, या उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है? अंग्रेज़ी तो हमारी ज़ुबान नहीं है, ना कौमी ज़ुबान है ना मादरी ज़ुबान है। लेकिन वजह क्या है? हमारा बच्चा अंग्रेज़ी तो फर बोलता है,
ہمارا بچہ انگریزی کا ترجمہ تو فر فر کر لیتا ہے، اور ماں اور باپ دونوں رات کو بیٹھ کے رات کے 11 بھی بج جائیں 12 بھی بج جائیں کہتے ہیں بچے کی عمر کتنی ہوتی 5 سال 6 سال، ساری اس کو 11 بجے تک بٹھا کے کہتے ہیں چل پتر ساری اسائنمنٹ مکمل کرے گا، مجھے لکھ کے دکھائے گا، پھر سونے کی اجازت ہوگی۔ اماں تو ساری اس کی توجہ بچے کی اس انگریزی تعلیم پہ، اتنا بڑا بیگ اٹھایا ہوا اس نے، اس پر ہے۔ میں انگریزی پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں، خود پڑھی ہے میں نے، پڑھتا ہوں، ابھی بھی پڑھتا ہوں، لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی ساری پڑھاتے ہیں، پڑھیں، یہ ہمارا حق ہے، پڑھیں گے ہم، لیکن میرا سوال یہ ہے کتنے ماں باپ نے رات کو بیٹھ کے بچے سے کہا بچے آج اگر تو نے یہ تو روزانہ ترتیب سے یہ ایک رکوع کا ترجمہ تو نے مجھے نہ سنایا تو میں تجھے سونے نہیں دوں گا۔ بتاؤ یہاں کتنے ماں باپ ایسے بیٹھے ہیں؟ اس کا جواب بھی میں نہیں پوچھ رہا، اس پہ بھی مجھے شرمندگی آئے گی۔ 90% پاکستان کے مسلمانوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ ہماری صرف ایک کتاب ہے، ہماری صرف ایک کتاب ہے، مسلمانوں صرف ایک کتاب قرآن ہے، اور ہم اتنے بے خبر اور ہم اتنے بے ذوق لوگ ہیں کہ ہم ایک کتاب اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکے۔ صبح میں جا رہا ہوتا ہوں، میں بھی پڑھانے کے لیے ڈیوٹی پہ جا رہا ہوتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں جناب چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے اپنا بیگ بھی اٹھایا نہیں جاتا، نیچے اب ویل لگے ہوتے ہیں، وہ پکڑ کے ویل گھسیٹتے ہوئے بچے جا رہے ہوتے ہیں۔ جناب کوئی 40 کلو کا من کا بیگ ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ جو من کے بیگ اٹھا کے اس کی جناب پسلیاں ٹوٹ گئیں، میٹرک بھی کر لیا، جناب اب شادی کے لیے دل بھی رکھ دیے، اور جب وہاں اس وقت جناب اس کو ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے تو میں پڑھاتا ہوں ہر نکاح پہ، اور جناب ہوتا کہ اس کو ایمان مفصل نہیں پڑھنی آ رہی ہوتی میرے پیچھے۔ کیا کیا ہم نے کربلا کا پیغام کہاں ڈال دیا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ آج یہ سوچنے کی بات ہے، ایک کتاب ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکے اور سینکڑوں کتابیں ہم نے غیروں کی پڑھا دی، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہمارے پاس ہی لوگ آتے ہیں پیش امام کے پاس، دعا کریں بیٹا ہمارا بدتمیز ہے، ہمارے آگے اونچی آواز میں بولتا ہے۔ میں نے کہا وہ بولے گا اس لیے کہ اس نے قرآن میں نہیں پڑھا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ اپنے ماں باپ کو کبھی اف بھی نہ کہنا، اور جب بھی ماں باپ سے بات کرنا نرم لہجے میں بات کرنا۔ میں نے کہا اگر تو نے پڑھایا ہوتا نا اپنے پتر کو قرآن کی یہ آیت تو آج یہ شکایت لے کے نہ آتا کہ میرا بیٹا میرے آگے بدتمیزی سے بولتا ہے اور جناب بڑوں کے آگے بدتمیزی کرتا ہے۔ میں نے کہا تو نے اس کو پڑھایا نہیں ہے، اب یہ تو سننا پڑے گا جب قرآن ہی نہیں پڑھایا۔ اور جی میرا بچہ ہے اور جناب شکایت آئی ہے کہ جناب وہ جاتے ہوئے بازار میں لڑکیاں جاتی ہیں، ان کو تاکتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، لڑکیوں کی طرف بری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھے گا کیوں؟ قرآن نہیں نہ پڑھایا، قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا تغضوا من ابصارکم، قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ قرآن کا نہیں نا ترجمہ، پڑھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کہتا کیا ہے، یہ نہیں پڑھا کہ جناب اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ آج ہم جناب آوازیں لگا کے سارے لوگ عورت کا پردہ، عورت کا پردہ، عورت کا پردہ۔ اور میاں عورت کا پردہ قرآن میں بعد میں ہے، پہلے مرد کے پردے کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، مرد کو پہلے کہا گیا پردہ کر، پھر کہا گیا عورت کو تو پردہ کر۔ یغضضن من ابصارہن، قرآن کے الفاظ ہیں، عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ الفاظ قرآن کے بعد میں ہیں، پہلے الفاظ ہیں مردوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا تغضوا من ابصارکم، اے مردوں اپنی نگاہوں کو پردے کے ساتھ نیچا رکھو۔ آج کوئی عزت محفوظ ہے؟ ایک بیٹی ہماری نکلتی ہے یہاں سے اور سینکڑوں درندہ صفت لڑکے اس کو تاکنے کے لیے راستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں قرآن نہیں ڈال سکے، ہم انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دے سکے۔ اور میں بار دیگر کہوں گا افسوس
آج ہمارا پڑھا لکھا شخص جناب وہ ایم فل ہوتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، اتنی اس کے پاس تعلیم ہوتی ہے، جناب وہ انجینئر ہوتا ہے۔ جن بچوں کے جن والدین کے بچے میڈیکل میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے کیا کیا وہ کرتے ہیں۔ ان کو 48 سے 48 کرتے ہیں، بچے سوتے نہیں میڈیکل کے ٹیسٹ والے بچے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، میرے اپنے بھائیوں نے دیے، دیکھتا ہوں یہاں بچوں کو، خود جناب میں کڈس میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ آتے ہیں بچے 48 سے 48 گھنٹے سوتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم نے میڈیکل میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے، انجینئرنگ میں داخلے کے لیے ای کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بچے سوتے نہیں ہیں، ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، بچے بھی اور ماں باپ بھی۔ پتر اے موبائل چھاڑ دے، پتر یہ چیز چھوڑ دے، یہ چیز چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لی، تیرا ایڈمیشن کسی طرح سے ہو جائے۔ کاش باپ نے یہ بھی کہا ہوتا، بیٹے ذرا یہ آج ایک رکوع مکمل کر لے، پھر دو باقی کام کرنا۔ اچھا بچے کل یہ رکوع مکمل کر کے ترجمہ سنا لے، تاکہ جب تو اس جگہ پہ پہنچے تو ایک تو ہماری کتاب ہے، ایک ہی تو ہماری کتاب ہے قرآن، کتنی ساری ہے، 6666 آیات کے کم و بیش اتنی آیات ہیں، ان آیات کا ترجمہ پڑھ لو بیٹے، پھر بعد میں تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ جس کی زندگی میں قرآن فہمی آ جائے گی، خدا کی قسم وہ اچھا انسان بن جائے گا۔ ہم اہل بیت کا نام لے لے کے اہل بیت سے، ہمیں جی اہل بیت سے بڑا پیار ہے، اہل بیت سے بڑا پیار ہے، اور اہل بیت کا پیغام تو سمجھو، آل رسول کا پیغام تو سمجھو۔ وہ سر کٹا کے بھی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ بالفاظ دیگر جہاں اہل بیت وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں اہل بیت۔ اگر کسی نے قرآن کی تفسیر دیکھنی ہو وہ اہل بیت کو دیکھ لے، اور کسی نے اہل بیت کی زندگیوں کو پڑھنا ہو وہ قرآن کی تلاوت کر لے، تمہیں یکسانیت نظر آئے گی، تمہیں اکٹھ نظر آئے گا۔ قرآن کی وضاحت ان کے عمل میں، اور ان کا عمل قرآن کا آئینہ دار ہوگا۔ اور پھر اس حدیث پاک کی لاج کیسی رکھی نانے کہ اس الفاظ کی قدر کیسے کی نواسے نے، کہ کہا کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کا سر جدا ہو گیا تھا تو قرآن سے جدا ہو گئے تھے۔ فرمایا نہیں نہیں، تلواریں بھی ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتی، تلوار نے اگر سر کاٹا تھا تو سر حسین سے پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ مسلمانوں سوال بنتا ہے آپ سے اور ہم سب سے، اگر کل سر حسین نے یہ پوچھ لیا کہ میں تو سر کٹوا کے بھی قرآن پڑھتا رہا، تم صحیح ہو کے کتنا قرآن پڑھتے تھے، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دیں گے؟ خدا را میرے آج اس درد کو سمجھو، اس میری تکلیف کو سمجھو۔ میں اپنے نوجوان نسل سے، بزرگوں سے، علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہوتی، علم کے لیے کوئی عمر کی حد نہیں ہے۔ بچہ بھی، بوڑھا بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، جس کے پاس علم نہیں ہے، پہلے جیسے گزر گئی زندگی اب ہوش کر لیجیے، اب سیکھ لیجیے۔ میں نے اسی نظریے کی خاطر، میری عادت ہے جب تک میں جو بات پہ عمل خود نہ کروں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا، یہ میرا اصول ہے زندگی کا، اور یہی مجھے پیغام دیا گیا تھا میرے بزرگوں نے، جنہوں نے یہ دستار میرے سر پہ رکھی۔ میں نے اسی خواہش کے لیے پہلے روز سے جب یہاں پہ میں آیا تھا تو میں نے درس قرآن کا اعلان کیا تھا۔ 8-9 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک درس قرآن میں نے نہیں چھوڑا، چل رہا ہے، سورۃ قمر تک ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اتنے عرصے میں رات کو 1 بجے آؤں، 2 بجے آؤں، تھکا ہوں جیسے بھی ہوں، صبح درس قرآن کی فکر سے۔ میرے خالو کی ڈیتھ ہوئی، میں ہفتے کو یہاں سے شام کو نکلا ہوں، 10 بجے پہنچا، اتوار کو واپس۔ میں نے اعلان نہیں کیا تھا کہ درس قرآن منڈے کو نہیں ہوگا، میں اتوار کو رات 12 بجے واپس آیا، اور پیر والے دن میں نے یہاں درس قرآن دیا، اس نظریے سے اور اس سوچ سے کہ جتنے احباب یہاں پہ آتے ہیں اللہ کرے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ جائیں، اس نظریے کی بنیاد پہ۔ اور میں نے کیا آپ سے لینا ہے، اور میری ایک ہی خواہش ہے، اگر آپ پڑھ جائیں گے، آپ سیکھ جائیں گے، ظاہر ہے جتنے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں اور بڑا کچھ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں، بدل جائیں گی، اور آگے پیغام پہنچے گا۔ میری اللہ کے حضور بخشش کے لیے یہی سامان کافی،
اور کل امام حسین کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا، حضور جو قرآن کا پیغام آپ نے بتایا تھا ہم نے ادا کر دیا اپنے انداز میں، جو طاقت تھی قوت تھی، بغیر کسی چیز کے بغیر کسی لالچ کے ہم نے ادا کر دیا۔ ہاں جو نہیں آئے تھے ان سے آپ پوچھیں۔ اب تو یہ بھی عذر ختم ہو گیا، جی ہم ترجمہ کہاں سے پڑھیں؟ غازیہ مسجد میں روزانہ ترتیب سے کلاس ہو رہی ہے فجر کے بعد، اس کے بعد اسی کے پیش نظر میں امید کروں گا میرے سارے 30-35 منٹ کے خطبے میں جو میں نے قرآن کی تعلیم پہ زور دیا، آپ امید ہے آج کے بعد خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کریں۔ میں امید رکھوں گا، ہاتھ میں نے کھڑے نہیں کروانے، میں امید رکھوں گا اور انشاءاللہ میں اس میں بہتری کی امید رکھتا ہوں۔ اس کے بعد دوسری جو اہم بات تھی، میں کافی دیر اس حوالے سے سوچتا رہا، جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میری مسز بھی الحمدللہ وہ حافظہ ہے، قاریہ ہے، شادی سے پہلے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے سسر ہیں ان کا بہت بڑا ادارہ ہے بچیوں کا بھی بچوں کا، وہاں تقریباً 150-200 بچی کو انہوں نے حفظ بھی کروایا، تو بچیاں میں سے آتی ہیں پڑھنے کے لیے گھر میں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج ایک جمعے کا خطبہ ترجمہ قرآن پہ دینا چاہ رہا ہوں، میں تو ایک خدمت کر رہا ہوں دین کی، تو میں نے کہا اس پہ اگر میں آپ کے سامنے گزارش بھی کروں تو مجھے عار نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے دین کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے ایک علم دیا ہے، آپ نے عالمہ فاضلہ کورس کیا ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا اور میں تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی کام کے لیے نہیں، ریکویسٹ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہمیں کسی کے پاؤں میں پڑھنا پڑے ہم پڑھیں گے، یہ ہماری برتری ہوگی۔ تو میں نے کہا بچیوں کو ترجمہ ہی پڑھا دیں، تو انہوں نے خیر میری بات کو اون کیا اور حامی بھری۔ تو آج میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں، مردوں کا تو سارا الحمدللہ میں نے سمیٹا ہوا کام ترتیب سے بڑا خوبصورت چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں یہ بھی روزانہ صبح سنتی ہیں ماشاءاللہ، کافی تعداد میں خواتین ہیں جو لائیو بھی سن رہی ہوتی ہیں صبح۔ تو جو بچیاں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا، آپ کی بیٹیاں ہیں، مجھے پتہ یہاں کو ایسا ارینج نہیں ہے، تو 3 بجے ویسے بچیاں آتی ہیں پڑھنے یہاں پہ، جو بچیاں ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ گھر میں آئیں، کیونکہ وہ خواتین انہوں نے ہی پڑھانا ہے، تو بہتر ہے خاتون ہی آئے اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، چھوڑنے کے لیے بھی، اور ان سے بات بھی کر لے، ظاہر ہے انہوں نے ہی پڑھانا ہے، ان سے ہی ان کی بات ہوگی۔ تو جو بچی ترجمہ قرآن پڑھنا چاہتی یا قرآن نہیں پڑھا ہوا یا ایک دفعہ پڑھا ہے اور آپ کو اس کو درست کرنا ہے، تو آپ سب کے لیے یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو 3 بجے، تاکہ بچیوں نے اکیڈمی بھی جانا ہوتا ہے، وہ بھی میں نے ٹائم ان سے پہلے کروایا، وہ عصر کے بعد کا کہہ رہی تھی، میں نے کہا نہیں عصر کے بعد بچیوں نے اکیڈمی جانا ہوتا ہے، تو بیٹیاں میری اپنی 2 بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، تو چلے میں نے کہا وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتی، بڑی بڑی چھوٹی تو بھی چھوٹی ہے، تو 3 بجے سے آن ورڈ مغرب تک یہ 2 سیشن ہوں گے، تو جو آپ کی بچیاں، ہماری بیٹیاں بچیاں یا خواتین بھی ہوں بڑی بھی ہوں، آپ کی اہلیہ محترمہ ہو، آپ انہیں قائل کریں اور باقاعدہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ میں امید کروں گا کہ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی آج کے اس درس پیغام میں اور درس قرآن کے پیغام میں ترجمہ قرآن کا اہتمام کریں گے۔ میری خواہش ہے اللہ درس قرآن کے پیغام کو عام کرے۔ اور اقبال کے شعر پہ میں بات ختم کروں گا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ ہم زمانے نے ہم کو دکھلایا ہوتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے پیار لہو قلم۔